بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کے 70,000 بندے ایک ہی دن قتل کیے گئے اور یہ ان کی توبہ کا طریقہ تھا، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل کیوں ہے، مرتد کو سزا قتل کیوں ہے، اس کو کیوں قتل کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا، آج ہم پڑھیں گے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 آدمی 70 سردار منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے، تو پھر وہاں کیا ہوا آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، ایمان نہ لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم اعلانیہ طور پر خدا کو نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ آگے فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو لفظ بیان کیا گیا ہے کہ لن نؤمن، کہ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، بیسیکلی اس آیت کے اندر ایک واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کو توبہ کا طریقہ سکھایا، پھر انہوں نے توبہ کی۔ توبہ کس طرح کی کہ ان کے 70,000 بندے قتل کیے گئے، پھر جو بقایا بچ گئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ان لوگوں کو کوہ طور پر لے آؤ اور وہاں آ کر ان کو بتاؤ کہ یہ معذرت کریں، معافی مانگیں، اور تم ان کی سفارش کرنا تو میں ان کی معافی باقاعدہ طور پر فرما دوں گا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 سردار 70 آدمی منتخب کیے اور ان کو لے کر آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے، ان 70 آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم خدا تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ وہاں جا کر یہ مطالبہ کر دیا، یہ بہت بڑی گستاخی تھی، بہت بڑی بے ادبی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بے حد غصہ آیا، غصے کا اظہار فرمایا کہ تمہاری یہ مجال، تمہاری اوقات، حیثیت کہ تم میرے دیدار کی تو التجا کرو، یہ مطالبہ کرو، تم نے اتنی نافرمانیاں کی، اتنی نافرمانی کی، اتنی میری نافرمانی کی، میرے نبی کی نافرمانی کی، تم نے میرے ساتھ بچڑے کو شریک بنا ڈالا، اس کے علاوہ کئی گناہ کیے، اب تم کہتے ہو کہ ہم خدا کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا تو پھر آسمان سے ایک ہولناک آواز نکلی، ایسی اس کی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ اب کوہ طور پر 70 آدمی مرے پڑے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کا والد باغا نہیں، وہ کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ خود سے نہیں ہے، میں ان کو لے کر آیا ہوں اور تیرے کہنے پر لے کر آیا ہوں، تو مہربانی فرما اب ان کو زندہ کر دیں۔ 70 کو لے کر آیا تھا، وہ اکیلا جاؤں گا تو پھر قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان کو کیا جواب دوں گا؟ پھر وہ آگے طرح طرح کے سوالات کریں گے، طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، تو کیا کیا ان کو جواب دوں گا؟ تو مہربانی فرما میری عزت رکھ لے، میری وجہ سے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر، ان کی التجا پر، ان کے عرض پر ان سب کو پھر زندہ فرما دیا۔ یہ جو فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد پھر زندہ کیا، اسی آیت کا ذکر ہے، اسی چیز کا ذکر ہے کہ وہ سب کے سب مر چکے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو لے کر واپس تشریف لائے۔ تو اس واقعہ کے اندر شان رسالت، شان نبوت
انبیاء اکرام علیہم کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ترک ادب جو ہوتا ہے وہ غضب الہی کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ انہوں نے صرف 2 جملے کہے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، اور پھر دوسرا جو انہوں نے بے ادبی کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ ذات، وہ بابرکت ذات جس کا دیدار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں کیا، اس ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ان کی جناب میں اپنی زبان کو بھی گرفت کے اندر رکھنا چاہیے، اپنے دل کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے، ہر وقت ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ تو یہ ایک اور بات بھی یہاں سامنے آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کے صحابہ تھے۔ تو آج جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کریں، وہ تھے جنہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیے۔ تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا، تو پھر یہ وہی جانے۔ اور اس کے اندر ہمیں ایک اور بھی سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کو وہ شان عطا فرماتا ہے، جن کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے، جن کو وہ اپنے پاس سے چن لیتا ہے، انعامات فرماتا ہے، انعام عطا فرماتا ہے، تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، سبق نمبر، یہ تھا ہمارا سبق نمبر 30، آگے ہم سبق نمبر 31 کے اندر پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک بادل مقرر کیا تھا بنی اسرائیل پر، جو صاحبان کے کاموں کا پیچھا کرتا تھا، اور کس طرح بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا تھا، اور من اور سلوہ کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سبق نمبر 31 اگلے سبق کے اندر۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔